السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستوں اور میرے پیارے ساتھیوں اور عزیزوں، جواہر المنطق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جواہر المنطق کے اسباق کو 3 دن اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے بعد 3 دن بنج گنج اور جو اور کتابیں ہیں ان کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کو تاخیر کے لیے آپ کو انتظار کرنے کے لیے اور آپ کو تاخیر برداشت کرنے کے لیے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں ابھی زیر تعلیم ہوں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ابھی زیر تعلیم ہوں، میں وہاں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے بھی اپنے مدرسے کے بھی تعلیم کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے، اور جو مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نصاب میں جو ہماری کتابیں داخل ہیں ان کو بھی پڑھنا رہتا ہے، ان کو بھی ملانا رہتا ہے، تکرار کرنا رہتا ہے، تو بہت ساری مصروفیات ہیں۔ ان مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے میں آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ حضرات میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کی کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس خدمت کو جو میں دینی صورت میں سمجھ کر اس کو پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، اور تمام مخلوقات یعنی جتنے بھی طلباء اور طالبات ہمارے اس درس کو سماعت کرتے ہیں ان سب کے لیے کارآمد بنائے۔ چلیں آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں کیا ہے؟ آج کا سبق ہے، فرماتے ہیں کہ ان چند کلیوں کا بیان جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے۔ ان چند کلیوں کا بیان جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو حقیقت کلی کی ہوگی وہی اس کے افراد کی بھی ہوگی۔ عین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بے عین ہی ہو۔ عین کا مطلب جو بے عین ہی ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو زید کے باپ کا کاشت ہے وہی زید کا کاشت ہے، تو اگر زید کے باپ کا کاشت اور زید کا کاشت اگر ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ عین ہے، یعنی جو ذات اور جو کاشت زید کا ہے وہی اس کے باپ کا ہے، یا یہ کہہ لو جو ذات اور جو کاشت زید یعنی اس کے باپ بکر کا ہے وہی زید کا ہے۔ تو ان دونوں میں، زید اور بکر میں، ان دونوں کے کاشت ہونے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ عین ہے۔ جو کاشت اس کی ہے وہی کاشت اس کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی مطلب یہاں پر بھی ہے کہ جو حقیقت کلی کی ہو وہی حقیقت ان کے افراد کی ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، یعنی جو حقیقت اس کلی کی ہے وہی اس کے افراد کی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ہوتا ہے کلی کے اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہونا۔ اب سوال کی ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سوال، انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے؟ انسان کے افراد پہلے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ انسان کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، عمر، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان جو ہے موجود ہیں وہ سب کے سب انسان کے افراد ہیں، اور انسان ایک کلی ہے، اور زید، بکر، خالد، عمر وغیرہ یہ سب انسان یعنی جو کلی ہے اس کے کیا ہے؟ افراد ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان اور ناطق ہونا، حیوان ناطق ہونا۔ تو جو حقیقت حیوان کی ہے، کیا ہم اب یہاں دیکھیں گے کہ یہی حقیقت اس کے افراد یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ کی بھی ہے؟ اگر جو حقیقت انسان کی ہوگی، اگر وہی زید، بکر، خالد وغیرہ یعنی جو انسان کے افراد ہیں ان کی بھی وہی حقیقت ہوگی، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، یعنی جو حقیقت اس کلی کا ہے وہی اس کے افراد کا ہے۔ تو جی بھائی اور دوستوں، یہ بات بالکل مسلم اور بالکل واضح ہے کہ جو حقیقت انسان کا ہے یعنی کلی کا ہے وہی حقیقت اس کے افراد کا ہے، یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ کا، یعنی انسان کی بھی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور اس کے افراد زید، بکر، خالد وغیرہ کی بھی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ یاد رہیے کہ انسان جو ہے انسان ایک ایسا مفہوم ہے جو زید، بکر، خالد وغیرہ ہی کے ضمن میں پایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ انسان ہمیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ انسان کو دیکھنے لگ جاؤ گے تو انسان آپ کو کلی یعنی مفہوم ہونے کی حیثیت سے کہیں نہیں دکھائی دے گا، بلکہ وہ زید، بکر، خالد وغیرہ کے ضمن میں ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو حقیقت ہم نے کیا کہا کہ جو حقیقت انسان یعنی کلی کی ہوگی وہی اس کے افراد کی ہوگی، یعنی انسان کی بھی حقیقت حیوان ناطق اور اس کے افراد کی بھی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ کریں سوال، انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے؟ جواب دے رہے کہ جواب، انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے۔ پوری بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بس میں مختصراً وضاحت کرتا چلا جاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے اس لیے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور اس کے افراد مثلا زید، بکر، خالد کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے۔
जिससे साबित हुआ कि इंसान अपने अफराद की हकीकत का आयन है। आयन का मतलब मैंने बताया कि बेआइन ही हो, यानी जो हकीकत इंसान की हो वही उसके अफराद की हो। अब फिर सवाल कर रहे हैं, सवाल कुछ और कुल्लियाँ शुमार कीजिए जो अपने अफराद की हकीकत का आयन है। कुछ और कुल्लियाँ शुमार कीजिए जो अपने अफराद की हकीकत का आयन है। तो जाहिर सी बात है कुछ और कुल्लियाँ जो अपने अफराद की हकीकत का आयन है वो फ़र्स है, हिमार है, कल्ब है ना। फ़र्स की हकीकत क्या है? फ़र्स की हकीकत है हैवान साहिल होना, और दुनिया के अंदर जितने भी फ़र्स हैं यानी जितने भी घोड़े हैं उनकी भी हकीकत हैवान साहिल होना है। इसी तरीके से हिमार की हकीकत क्या है? हिमार एक कुल्ली है, और इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत है हैवान हिमार की हकीकत है हैवान नाहिक होना, यानी हिनहिनाने वाला जानवर होना, है ना। तो इसी तरीके से हिमार के जितने भी अफराद हैं यानी दुनिया के अंदर जितने भी गधे पाए जाएंगे उनकी भी हकीकत हैवान नाहिक होना है। इसी तरीके से कल्ब एक कुल्ली है और इसकी हकीकत है हैवान नाबिह होना। तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी कल्ब होंगे यानी दुनिया के अंदर जितने भी कुत्ते होंगे इनकी भी हकीकत क्या होगी? हैवान नाबिह होगी। तो पता चला ये ऐसी कुल्लियाँ हैं कि जो हकीकत इन कुल्लियों की है वही हकीकत इनके अफराद की है। कह रहे हैं जवाब, फ़र्स, हिमार, कल्ब ये सब कुल्लियाँ भी अपने अफराद की हकीकत का आयन है। मसलन फ़र्स की हकीकत हैवान साहिल है और इसके अफराद जो हैं और इसके अफराद उस घोड़े की हकीकत भी हैवान साहिल है, यानी दुनिया के अंदर जितने भी घोड़े हैं उनकी हकीकत भी हैवान साहिल है। यूँ ही हिमार की हकीकत हैवान नाहिक है और उसके अफराद इस गधे और उस गधे की हकीकत भी हैवान नाहिक है। और यही हाल कल्ब वगैरह दीगर अफराद हैवान का है। बहुत आसान सबक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि तवज्जो के साथ आप हज़रात इसको समाअत करना। अब फिर कह रहे हैं कि सवाल, किसी कुल्ली का अपने अफराद की हकीकत के ऐन होने का क्या मतलब है? यानी मैंने पहले ही वजाहत कर दी है कि किसी कुल्ली का अपने अफराद की हकीकत का ऐन होने का क्या मतलब है। तो जवाब साहिब किताब दे रहे हैं कि जो हकीकत, इसका मतलब ये है कि जो हकीकत कुल्ली की हो बेआइन ही वही हकीकत अफराद की भी हो। यानी जब कोई कुल्ली अपने अफराद की पूरी हकीकत हो तो उस वक्त वो कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का ऐन करार पाएगी। यानी जो उसके कुल्ली की हकीकत होगी वही उसके अफराद की हकीकत होगी, तो कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का ऐन करार पाएगी। आइए दोस्तों हम आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं वरना बहुत सबक कम होगा और हमें इस किताब को ख़त्म करना है इंशाअल्लाह ताला। फरमाते हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं कि उन चंद कुल्लियों का बयान जो अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है। अभी तक क्या कहा था कि उन कुल्लियों का बयान था जो अपने अफराद की हकीकत का ऐन थे। अब यहाँ से उन कुल्लियों का बयान करेंगे जो कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है। हम देखते हैं सबसे पहले कि पहले सबसे बड़ी कुल्ली हम लेते हैं या हम हैवान को लेते हैं। ये हैवान एक कुल्ली है, ठीक है, और उसके अफराद क्या क्या हैं? इसके अफराद हैं इंसान, इसके अफराद हैं फ़र्स, इसके अफराद हैं हैवान साहिल, तो वही फ़र्स मतलब हैवान साहिल वही फ़र्स हो गया। इसके अफराद हैं हिमार, इसके अफराद हैं कल्ब, इसके अफराद हैं असद। ये सब के सब हैवान के अफराद हैं। अब हमें देखना ये है कि ये हैवान जो है इन अफराद यानी जो अफराद हमने शुमार कराए हैं इनके अफराद के हकीकत का ऐन है या जुज़ है। तो जाहिर सी बात है कि हम इंसान की हकीकत को देखेंगे। क्या कहा है इन्होंने कि उन कुल्लियों का बयान जो कुल्लियाँ अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? हैवान के कौन कौन अफराद हैं? इंसान है, फ़र्स है, हिमार है, कल्ब है, असद है। ये हैवान के अफराद हैं। अब हम इंसान को लेते हैं। इंसान के अंदर इंसान की जो हकीकत है इसके हकीकत में हम तलाश करेंगे कि इंसान को आईने इंसान जो है हैवान है या फिर इंसान का जुज़ हैवान है। तो हमने देखा कि इंसान की हकीकत हैवान नातिक है। हमें क्या देखना है कि हैवान अपने अफराद की हकीकत का ऐन है या जुज़ है। तो हैवान का एक फ़र्द है इंसान। अब इंसान की हकीकत है हैवान और नातिक होना। तो हमने यहाँ पर देखा कि इंसान बना है हैवान और नातिक से। पता चला इंसान के वजूद के लिए हैवान ये क्या हुआ? इंसान का एक जुज़ हुआ। हैवान क्या हुआ? इंसान का एक जुज़ हुआ, ठीक है। और एक दूसरा जुज़ क्या है? नातिक है। यानी इंसान दो जुज़ों से बना है, एक हैवान और एक नातिक से। तो दो जुज़ यानी हैवान ये इंसान का जुज़ हुआ, है ना। आयन होता तो मतलब ये होता कि हैवान इंसान ही हो जाए। हालांकि हैवान इंसान ही हो जाए ये मुहाल है, क्योंकि जो है फ़र्स भी हैवान है, कल्ब भी हैवान है, हिमार भी हैवान है ना।
تو یہ عین ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہی ہو جائے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انسان کی جو حقیقت ہے اس کے اندر جو ہے یہ حیوان انسان کا عین نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت کا جز ہے۔ انسان کی حقیقت حیوان اور ناطق ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں جز مل کر انسان کی حقیقت بنے۔ تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کیا دیکھا یہاں پر کہ حیوان جو ہے یہ انسان کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے فرس کو لے لیجئے، فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل ہونا۔ یہاں پر بھی حیوان جو ہے یہ ساحل کے ساتھ مل کر انسان کا کیا ہے، انسان کی حقیقت بن رہا ہے، تو ساحل کی حقیقت بن رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی حیوان جو ہے کیا ہے، ساحل یعنی فرس کا کیا ہے، جز ہے۔ اسی طریقے سے حیوان ناہق کو لے لو، ناہق کو، حیوان ناہق میں بھی دیکھیے حیوان یہ ناہق کا ایک جز ہے۔ حیوان مفترس کو لے لو، یہاں پر بھی حیوان یہ کیا ہے، مفترس کا ایک مطلب اسد کا ایک جز ہے، یعنی اسد کی حقیقت ہے حیوان اور مفترس ہونا، اور یہاں پر حیوان بھی ایک جز ہے اور مفترس بھی ایک جز ہے۔ تو پتہ چلا حیوان یہ اسد کا ایک جز ہے، نہ کہ اس کا عین ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ان چند کلیوں کا بیان جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے۔ سوال، حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے۔ میں نے سب کی وضاحت کر دی ہے، اب آپ کو صرف کتاب دیکھنا ہے۔ جواب، حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے۔ مثلا حیوان کے افراد انسان اور فرس ہیں۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے۔ دیکھو حیوان انسان کا بھی جز ہے اور فرس کا بھی جز ہے نا؟ انہوں نے کیا کہا، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو دیکھیے انسان کی حقیقت میں حیوان آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایک جز ہے۔ اسی طریقے سے فرس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، یہاں پر بھی دیکھیے جو ہے حیوان ساحل ہے، فرس کی حقیقت بھی حیوان ساحل ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی حیوان جو ہے انسان کا بھی جز ہے اور فرس کا بھی جز ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان ساحل میں بھی حیوان آیا ہے۔ اب سوال کر رہے ہیں، سوال، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر یہ سب کلیہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے؟ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، سمجھ لیجئے یہ 100% ہے کہ جتنی بھی کلیہ جنس ہیں وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین کبھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی کلیہ جنس ہیں، نوع کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کلی جنس ہے تو وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے حیوان یہ جنس ہے تو یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں بلکہ جز ہے۔ ایسے ہی جسم نامی کی بات ہو رہی ہے، جسم نامی بھی ایک جنس ہے۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین، متفقین، جن کی حقیقت جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، وہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنس کے تحت مختلف طریقے کے افراد آتے ہیں، یعنی ایسے افراد آتے ہیں کہ ہر ایک کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جنس ہوگا وہ اپنے افراد کے حقیقت کا جز ہوگا، عین نہیں ہوگا۔ تو جسم نامی کیا ہے؟ جنس ہے، اس لیے جسم نامی بھی کیا ہے؟ اپنے افراد کی حقیقت کے کیا ہے؟ جز ہے، عین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جسم نامی کا ایک فرد ہے حیوان۔ ہم آپ سے پوچھیں حیوان کی تعریف کیا ہے، حیوان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کہیں گے حیوان جسم نام حساس متحرک بالارادہ۔ جسم نامی حساس ہے، حیوان جسم نامی ہے، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ نے حیوان کی تعریف کی تو آپ اس کے ساتھ کیا لے کر آئے؟ جسم نامی لے کر آئے۔ حیوان جسم نامی ہے نا، جسم نامی۔ اسی طریقے سے اگر ہم شجر کے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی جسم نامی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسم نامی جس طریقے سے حیوان کا جز ہے جو کہ جسم نامی کا فرد ہے، اسی طریقے سے شجر کا بھی ایک جز ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ جسم نامی بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، نہ کہ اس کا عین ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں سوال، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر یہ سب کلیاں اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے؟ ایسے جسم مطلق کو بھی لے لو، جسم مطلق بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، جوہر بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، کیونکہ یہ بھی جنس ہے، اور جو جنس ہوتی ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے؟ جز ہی ہوتی ہیں۔ میرے جواب، یہ سب کلیہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ جسم نامی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جسم مطلق بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جسم مطلق میں اگر آپ سے پوچھیں کہ شجر کسے پتھر کسے کہتے تو آپ کہو گے کہ جو ہے جسم ہو، ٹھیک ہے، جسم ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ تو جسم صرف پتھر کے اندر ہوتا نہیں ہے، جسم تو شجر کے اندر بھی ہوتا ہے، جسم تو حیوان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جسم مطلق کے افراد ہیں اور ہر ایک کی حقیقت الگ الگ ہے۔ تو پتہ چلا جسم تو ہے لیکن حقیقتیں سب کی الگ الگ ہیں، اور جز اور ہر ایک فرد کے اندر دو جز موجود ہیں۔ تو ایک تو جسم موجود ہے اور دوسرا اس کے اندر دوسرا جز موجود ہے۔ تو پتہ چلا جسم مطلق بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، جوہر بھی اسی طریقے سے اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے سوال، ناطق کے افراد کیا ہیں اور ناطق اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے؟
नातिक अपने अफराद की हकीकत, नातिक के अफराद क्या हैं और नातिक अपने अफराद की हकीकत का जुज़ यानी। जवाब, जो अफराद इंसान के वही अफराद नातिक के भी हैं। ज़ाहिर सी बात है भाई, ज़ैद बकर खालिद वगैरह ये इंसान के अफराद हैं और ज़ैद बकर खालिद वगैरह यही नातिक के अफराद हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो है इंसान अपने अफराद की हकीकत का तो आइन था, लेकिन नातिक के अपने अफराद की हकीकत का आइन नहीं है, बल्कि वो उसका जुज़ है। क्योंकि आपको पता है कि नातिक के जो अफराद हैं ज़ैद बकर खालिद वगैरह, और ज़ैद बकर खालिद वगैरह के जो हकीकत है वो हैवान और नातिक होना है। क्या है? हैवान और नातिक होना है। तो जिस तरीके से ज़ैद बकर खालिद वगैरह का जो है जुज़ हैवान था, इसी तरीके से नातिक भी ज़ैद बकर खालिद वगैरह का जुज़ है, ये आइन नहीं है। वही करें। जवाब, जो अपने अफराद के जो अफराद इंसान के हैं वही अफराद नातिक के भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इंसान अपने अफराद की हकीकत का आइन है और नातिक अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है। मसलन ज़ैद की हकीकत हैवान नातिक है और बकर की हकीकत भी हैवान नातिक है। देखो, नातिक ज़ैद की भी हकीकत का जुज़ है और बकर की भी हकीकत का जुज़ है, लेकिन इंसान ये उसका आइन था। इंसान की हकीकत और ज़ैद बकर खालिद वगैरह की हकीकत सेम थी, एक थी, इस वजह से वो अपने अफराद की हकीकत का आइन थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको मिलाइए। कोई बात समझ में ना आए तो आप फ़ौरन यार फ़ोन करिए हमारे पास, हाँ, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।